اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ہم پارہ نمبر 27 میں پہنچے ہیں۔ اس میں 8 صورتیں آتی ہیں۔ سورہ ذاریات جس کی شروعات کل کے پارے میں ہو گئی تھی، آج اس کا بقیہ حصہ آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہیں ایک اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا ان سے کہ کس مہم میں آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر پتھر کی بارش کر دیں، اور ایک ایک فرد کو گن کر نشانے پر رکھا گیا ہے۔ اس بستی سے آخرکار حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نکال دیا گیا، اور وہ بڑھیا جو ان کی زوجہ ہونے کے باوجود دشمنان اسلام کے ساتھ تھی، اسے وہیں چھوڑ دیا گیا، وہ بھی تباہ و برباد ہونے والوں میں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قوم عاد میں، قوم سمود میں، قوم نوح میں تمہارے لیے کیا نشانیاں ہیں اس کا تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا کہ آسمان کو اس نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اس کے بنانے میں کسی اور کی مرضی اور کسی اور کا مشورہ شامل نہیں ہے۔ وہ اپنے بل بوتے پر ساری کائنات کو بنایا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے چلاتا ہے۔ زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھایا اور ہر قسم کے جوڑے اس میں پیدا کیے۔ پچھلی قوموں کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے کیے، اور اس میں بعض رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں نے بہت ہی برا برتاؤ کیا، اس کا تذکرہ کیا۔ آخر میں ان سے کہا گیا کہ دوڑو اپنے رب کی طرف، ففروا الی اللہ، اس کی طرف بھاگو، اس کی طرف دوڑو، یہ تمہارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس کے علاوہ اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پھر مجرموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ مکر و فریب کرتے ہیں تو کرنے دیں، ان کو بھی اپنے پیمانے بھر لینے دیں، جس طرح سے اس سے پچھلے والی قوموں کے جو سرکش لیڈرز تھے انہوں نے اپنے حصے کے گناہ سمیٹ لیے، انہوں نے اپنے پیمانے بھر لیے۔ جب پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور آتی ہے۔ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے لیے شہادت ہے، نشانی ہے۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، بتایا کہ طور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر جو پیغام دیا اور وہ لکھ کر دیا، اور وہ لکھے ہوئے پتوں میں، پیپروں میں اور جھلی ورق میں تمہارے سامنے وہ موجود ہے، یہ سب گواہی دیتے ہیں، اور زمین گواہی دیتی ہے، اونچی نیلگو چھت گواہی دیتی ہے، معجزاً سمندر گواہی دیتے ہیں کہ ان سب کا کوئی کنٹرول کرنے والا ہے، اور ایک دن آنے والا ہے جو آخرت کا دن ہے، اس کی تیاری کرو۔ یعنی آسمان و زمین میں جہاں بھی نگاہ انسان گھمائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ کسی کو پرماننس نہیں ہے، کسی کو دوام نہیں ہے، اور سب آنی جانی ہے، سب کا کنٹرول کرنے والا ایک خدا ہے۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ ان سب کو سمیٹ دے سکتا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس خدا کی طرف پلٹنے، اس کو خدا کی طرف جانے کے لیے تیاری کریں۔ وہاں جانے کے بعد 2 ہی انجام ہیں، ایک یہ ہے کہ جنت کے گلزاروں میں لوگ تعیش کی زندگی بسر کریں گے، اور ایک دوسری طرف جھلستے ہوئی آگ کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ یہ 2 انجام ہیں، لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس میں جانا چاہتے ہیں۔ رہے جنتی تو وہ جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے مختلف درجے ہوں گے، اور اگر
ماں باپ بلند درجے میں ہوں اور ان کے بچے کسی وجہ سے اس درجے پر پہنچ نہیں سکے، لوئر درجے میں ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ بچوں سے ملاقات کے لیے ماں باپ کو نیچے کر دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا کہ بچوں کا درجہ بلند کر کے ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ اس لیے کہ حضرات، جنت کی نعمتیں، کھانے پینے کی، ندیاں اور نہروں کی، ہرے بھرے باغات کی، حوروں کی، بیویوں کی، ان سب نعمتوں کے پیچھے اگر ہماری اولاد نہ ہو، اس کے ساتھ ہمارے وہ بچے نہ ہوں جن کے لیے ہم نے زندگیاں لگا دی، جن کے لیے ہم محنت مزدوری کرتے تھے، جن کی خوشی کے لیے ہم غم سہتے تھے، جن کی بھلائی کے لیے ہم تکلیف اٹھاتے تھے، اگر قیامت میں وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہ ہوں تو جنت کے مزے میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ نیچے نہیں رکھے گا، بچوں کو اٹھا کر اوپر لے آئے گا اور ماں باپ کے ساتھ ملاقات کرا دے گا۔ ہماری یہ کوشش ہو کہ ہمارے بچوں کو ہم جنتی بنائیں، ان کی ہم ایسی تربیت کریں کہ وہ جنت کی راہ پر گامزن ہو۔ یہ اس وقت ہوگا جب بچے پیٹ میں ہوں، تب سے ہماری نیت ہو کہ ان کو امت مسلمہ کے بڑے لیڈروں میں سے، رہنماؤں میں سے بنانا ہے، بہت بڑے اسکالر بنانا ہے ان بچوں کو، دین کی، دنیا کی، اللہ تعالیٰ امامت و قیادت ان کو دے، اس نیت سے انہیں پالنا ہے، بچپن سے ان کی ایسی تربیت کرنی ہے، تب چل کر وہ ہماری راہ پر آئیں گے۔ اگر ماں باپ بچوں کو لاڈ و پیار تو دیتے رہیں لیکن جنت کا راستہ نہ دکھائیں تو دنیا میں بھی وہ ہمارے لیے باعث تکلیف بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں بھی وہ ہمارے ساتھ نہ رہیں۔ لیکن جو بچے ہمارے ساتھ آئیں گے اگر نچلے درجے میں ہو تو اللہ تعالیٰ اٹھا کر انہیں ہمارے ساتھ اوپر ملا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات بہت سے لگاتے تھے، ان میں سے 4 الزامات کا یہاں ذکر آیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ کاہن ہیں اور کہانت کی باتیں کرتے ہیں، یعنی اس زمانے میں غیب کی خبریں بتانے والے کچھ عامل قسم کے لوگ ہوتے تھے جو جنات و شیاطین سے بات کر کے اور ستاروں کا حساب لگا کر کچھ پیشین گوئی کرتے تھے، فور ٹیلنگ کرتے تھے۔ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ یہ الزام لگاتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ پر نعوذ باللہ ایپیلیپسی کا دورہ ہوتا تھا، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور اس میں بکواس کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس بکواس اور حفوات کا نام قرآن رکھ دیا گیا۔ حضرات، عجیب و غریب بات ہے، دنیا میں ایپیلیپسی کے پیشنٹ آج بھی موجود ہیں، وہ گر جاتے ہیں اگر کسی وجہ سے بکواس کرتے ہیں تو آپ ذرا ان کو مرتب کر لیجئے 4-5 مرتبے کے، اور پھر پڑھ کے دیکھیں کہ کوئی مضبوط جملہ بنتا ہے، کوئی کہانی بنتی ہے، کوئی نظم اس میں بنتی ہے۔ لیکن کیسا یہ بے تکا الزام ہے جو لوگ لگاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تیسرا الزام تھا آپ شاعر ہیں، اور چوتھا الزام تھا کہ آپ نے خود گھڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ بتاؤ اگر تمہارے پاس دلیل ہو، اتنا پیارا کلام کیسے تم جو ہے اس کو رد کر سکتے ہو۔ حضرات، دی سورسز آف قرآن نام کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں جو اعتراضات کیے گئے قرآن میں وہ ہے، اور آج کے زمانے میں جو ویسٹرن اسکالرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں وہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ ان سب کا مدلل اور دل نشین جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اختتام میں یہ بھی ایک اس کا خاص انداز ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اعتراض کے جواب میں سوالات کھڑے کر دیے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یہ بتاؤ کیا تم خود پیدا ہو گئے؟ یہ بتاؤ کہ کیا آسمان و زمین خود پیدا ہو گئے؟ یہ بتاؤ کہ کیا جو کچھ تم کماتے ہو خزانے وہ تمہارے اپنے کنٹرول میں ہیں؟ اور یہ اور اس طرح کے سوالات پے در پہ، کیا تمہارے پاس غیب کا علم موجود ہے؟ اور یہ سب سوالات اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کھڑے کیے، اور فرمایا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں آج وہ آخرت کے دن عذاب سہیں گے۔ آپ کو فرمایا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہ کے سامنے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کریں، اور جب تارے پلٹنے لگتے ہیں تہجد کا وقت، نماز فجر کا وقت، تب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ حضرات، اس کے بعد تیسری صورت آتی ہے سورہ نجم۔ سورہ نجم میں فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تاروں کا ذکر آیا۔ گزشتہ سورت تاروں پر ختم ہوئی، یہ سورت کی شروعات تاروں ہی سے ہے، اور لوگ چاند سورج تاروں کو معبود مانتے تھے، تو کہا کہ یہ تمہارے لیے ہدایت کا کام نہیں کرتے،
اور تمہارا جو صاحب ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی کی زبان سے کہتے ہیں، اور ان کو ایک مضبوط فرشتے نے آ کر سکھایا ہے، اور اس فرشتے کو آپ نے 2 مرتبہ دیکھا اور بہت قریب سے دیکھا، ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو سدرۃ منتہا کے پاس دیکھا، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو وہاں جب اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے اس حصے کو دیکھا تو نہ آپ کی آنکھیں چندیائیں اور نہ ہی آپ مبہوت ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا اس کو غور سے سنتے رہے اور وہاں سے پیغام لے کر آئے۔ یہ رسول جو پیغام دے رہا ہے وہ راست خدا سے اخذ شدہ ہے، اور اس کا ایک خاص فرشتہ اسے سکھاتا ہے اور آ کر وحی کرتا ہے، اور تم نے جن لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے ان کی کیا حیثیت، ان کی کیا بساط ہے۔ تم یہ جو لات، عزا، منات، یہ سب عرب کے مختلف قبیلوں کے بڑے بڑے بت تھے، ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا بساط ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تو کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ کسی کو تم نے نام رکھ دیا کہ صاحب یہ اولاد دینے والی دیوی ہے، کسی کے بارے میں تم نے کہا کہ یہ پیسے دینے والا ہے، کسی کے بارے میں کہا کہ یہ رزق میں خیر و برکت دینے والا ہے، کسی کے بارے میں تم نے کہہ دیا کہ یہ بارش کا خدا ہے۔ یہ سب نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، اس کے پیچھے کوئی سلطان، کوئی سند موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے، صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم، ان کو بھی کتابیں دی گئیں، ان میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں۔ 10 باتوں کا ذکر آیا، یہاں بھی 10 کمانڈمنٹ فرمایا کہ اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھو، اس آخرت میں جب انسان پہنچ جائے گا تو وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، باپ بیٹے ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، اور پیر اور شاگرد ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، لیڈر اور متبع ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ ہر ایک کو اپنا جو کیا ہوا ہے اس کے کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، انسان نے جو محنت کی وہی پھل وہاں کاٹے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہاں تم نے اگر اچھے بیج بوئے تو وہاں اچھا پھل کاٹو گے، یہاں تم نے کانٹے بوئے تو وہاں کانٹے ہی کاٹو گے۔ یہ یاد رکھو کہ جو کچھ تمہیں ملے گا وہ تمہارے عمل کا بدلہ ہوگا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ نیکیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ کبھی کبھی انسان نیکی کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے ریسپانس نہیں مل رہا ہے، جانے دیں، چھوڑیں، کیوں ان کے پیچھے ہم جو ہے زندگیاں لگائیں، کیوں ہم ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنیں، کیوں ہم اپنے چین کو غارت کر لیں، اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا نہیں، کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی آپ کرتے ہوں تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ ہے، وہ رائے گاں نہیں جائے گی۔ بسا اوقات ہم بھول جاتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کر کے اس کا اجر دے گا، چونکہ وہ بڑا قدردان ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ لوٹنا سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ نمبر 5، سکھ، دکھ، خوشی اور غم سب اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے، اور ان سب میں آزمائش ہے، سکھ میں بھی اور دکھ میں بھی، خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ یہ سب ایک ایک پیپرز ہیں، ان کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 6، موت اور زندگی کو اسی نے ایجاد کیا، جب زندگی دی تو اس کے بعد وہ موت بھی دے گا، پھر موت کے بعد پھر زندگی دے گا اور وہاں اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ اور نمبر 7، اگر کسی کو لڑکا دیتا ہے، کسی کو لڑکی دیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے، اور دونوں میں تمہارے لیے آزمائش ہے کہ کس کی کیسے تربیت کرتے ہیں اور کس کو کس انجام تک پہنچاتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ ہمارے لیے امتحان کے پیپرز ہیں۔ نمبر 8، کسی کو غنی بناتا ہے، کسی کو فقیر بناتا ہے، یہ بھی اس کی مصلحت ہے، یہ بھی امتحان کے پیپرز ہیں۔ غنی ہو کر کون شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور جسے تنگ حال رکھا گیا ہو کون صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے، یہ ان کے لیے ٹیسٹ ہے۔ نمبر 9، رب شعرا کا بھی وہی رب ہے، یعنی شعرا ایک سٹار جسے ڈاگ سٹار بھی کہتے ہیں، وہ خوشگوار موسم میں مکے کے اوپر یا عرب میں نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بزنس کا خدا ہے، اور یہ جب طلوع ہوتا ہے تو خیر و برکت اور رحمتیں اور منافع
ان سب کے مواقع کھل جاتے ہیں. یہ سمجھتے تھے. کہا کہ اس کا رب بھی خدا ہے, اس تارے کا پیدا کرنے والا بھی, تو یعنی تمہاری قسمتوں کو وہی بناتا ہے, تمہیں فائدہ وہی پہنچاتا ہے, نقصان بھی وہی پہنچاتا ہے. اور نمبر 10 یہ ہے کہ قوموں کو اسی نے تباہ کیا, سب کی رگے جاں اس کے ہاتھ میں ہے, اور فرد کو بھی قوموں کو بھی وہی کنٹرول کرتا ہے. یہ سورہ نجم. اس کے بعد سورہ قمر. نجم اور قمر میں دیکھیں, جیسے نجم کی روشنی ہلکی ہوتی ہے اور قمر کی روشنی تیز ہوتی ہے, یعنی چاند کی, تو تارے اور چاند, اسی طرح یہ جو صورت ہے, اس صورت کے اندر وہی مضامین تھوڑا سا تیز انداز سے بیان کیے گئے ہیں. کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے. اس پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹ کر آ رہے تھے, مغرب کا وقت تھا, دیکھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر پہاڑ کے وادی کے 2 کنارے چلے گئے تھے. لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے, تم ان سب چیزوں کی پوجا کرتے ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, جو اللہ تعالیٰ ان کو بناتا ہے وہ ان کو توڑنے پہ اور بھی قدرت رکھتا ہے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اس پر عالمانہ مباحث پائے جاتے ہیں, اور جو سائنس کے طلباء ہیں وہ کہتے ہیں کہ سائنس سے تو یہ ثابت نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ سائنس سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں, آج نہ ثابت ہو تو کل, اور چاند کا ابھی تک پوری طرح سے مطالعہ اور معائنہ بھی نہیں کیا گیا. بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ چاند جب پھٹ گیا تو قیامت قریب ہے, یہ اس کی نشانی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ آخرت کے سلسلے میں سبق لو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو پکڑا ہے, آخرت میں بھی وہ پکڑنے پر قدرت رکھتا ہے. وہ انصاف کے دن کا پروردگار ہے. قوم نوح کا, عاد کا, سمود کا, لوط کا اور آل فرعون کا تذکرہ کیا. اس کے بعد بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیف عذابی ونذر, کیسا رہا میرا عذاب, کیسا رہا میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, لوگوں کو نصیحت پکڑنے کے لیے یہ قرآن کافی ہے اور ہم نے بہت آسان بنایا ہے. کیا اس میں نصیحت ہے پٹنے کے بعد, مار کھانے کے بعد, یا کلام اللہ سے تم سدھرنا چاہتے ہو؟ بار بار اس آیت کو ریپیٹ کیا گیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, لوگوں نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا گیا. حضرات و خواتین, یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ قرآن کو مشکل کہتے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف کہتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے اسے آسان بنایا ہے. اس کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں. ایک اس کا لیول ہے تذکر کا, نصیحت حاصل کرنے کا, جو موسٹ سمپل ہے. اس کے بعد تفکر کا, تھوڑا سا ڈیپر ہے. تدبر کا, وہ اور ڈیپر ہے. تو اس کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں. جہاں تک نصیحت حاصل کرنی ہے قرآن آسان ہے. تفکر کرنا ہے, کنٹمپلیشن کرنا ہے, تو اس کے مضامین پیچیدہ ہو جاتے ہیں. اور جو اس میں ڈیپر جانا چاہیں ان کے لیے قرآن گہرا ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو پے در پہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود رسول کی دعوت کا انکار کرتے رہے, آخرت میں وہ جہنم میں منہ کے بل گرا دیے جائیں گے. جنتیوں کے بارے میں ہے ان للمتقین فی جنات و نہر, جنتی بہترین باغات میں ہوں گے اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہ ملک مقتدر یعنی خدا کے قریب, اس کی رضا کے قریب وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ مومنین کی شان ہے. خواتین و حضرات, اس کے بعد سورہ رحمان سورت آ رہی ہے. یہ قرآن کی دلہن مانی جاتی ہے. اس کے الفاظ کا جو زیر و بم ہے, اس کے اندر جو صوتی حسن پایا جاتا ہے, اس کے اندر میلوڈی پائی جاتی ہے, ریسائٹیشن میں بہت ہی بیوٹیفل صورت ہے. تو اس صورت میں آخرت ہی مضمون ہے. اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آخرت کیوں آنی چاہیے, اس کے دلائل دیے. کہا کہ شمس و قمر سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں. درخت و پہاڑ سب کو ایک حساب کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور پروردگار عدل پسند ہے, اس لیے پوری کائنات میں عدل کے مناظرے تم دیکھتے ہو, اور اس نے ایک میزان کھڑی کر دی ہے, اور ذرا برابر بھی عدم توازن, ذرا برابر بھی فساد اور بگاڑ تم کائنات میں کہیں نہیں پاتے ہو. اور اس نے تمہارے لیے ربوبیت کا سامان, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, خوشبو کے لیے, تمہاری جتنی ضروریات ہیں ان ضروریات کا سامان اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیا ہے. لیکن یاد رکھو, جہاں ربوبیت ہے وہاں مسئولیت ہے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے انعام سے نوازا, وہیں تم سے سوال بھی کیا جائے گا کہ نمک کھانے کے بعد تم نے نمک حلالی کی
یہ نمک حرامی کا رویہ اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرتی ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ پھر آخرت کے برپا ہونے کے بارے میں بتایا کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، جس دن ایک دم لال ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا، اس دن جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، وہ گرم پانی اور گرم آگ، گرم پانی اور گرم آگ کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے، یہ ان کے لیے بڑی مصیبت کا دن ہوگا۔ اور مومنین کے بارے میں جنتیوں کا تذکرہ کیا، بڑے خوبصورت مناظر آئے، دو قسم کی جنتوں کا ذکر کیا، ایک وہ جسے ہم کہتے ہیں سابقون الاولون، دین کی راہ میں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی اور جان فشانی کی، ان کی جنت ہے، اور ایک عام مومنین کی جنت ہے۔ دو لیول کے جنتوں کا ذکر کیا، انہیں ایک اصحاب الیمین، ایک سابقون الاولون۔ ان کی جنتوں کا بہت ہی پیارا منظر اللہ نے کھینچا۔ ان کی جنتیں کیسی ہوں گی؟ وہ جنتیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ دو جنتیں عطا کرے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس سورت کے اندر بار بار اس آیت کو دہرایا گیا، جسے آیت ترجیعی کہتے ہیں، آیت ترجیح ریپیٹ کیا گیا۔ اے جن و انس، اس سورت میں جنوں کو بھی خطاب کیا گیا، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے نعمتوں کا، کرشمہ سازیوں کا، اپنے عجائب کا، اپنی قدرتوں کا تذکرہ کیا، اور پوچھا کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی کرشمہ سازیوں کا انکار کرو گے۔ اس کے بعد جنتوں کا تذکرہ آیا، جس میں بتایا گیا کہ وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہری بھری ڈالیاں ہوں گی، اور پھلوں کے، میووں کے گچھے لٹک رہے ہوں گے، اور لوگ فرش بچھا کر اور گاؤں تکے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کی حوریں ہوں گی جسے کسی نے کبھی ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنہ الیاقوت والمرجان، پرلز اور ڈائمنڈ کے مانند خوبصورت چمکتے ہوئے ہوں گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جن لوگوں نے دنیا میں احسان کا رویہ اختیار کیا ان کے لیے یہی بدلہ ہے۔ حور کون ہوں گے؟ یہ مباحث لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ حور کوئی نئی مخلوق نہیں ہوگی بلکہ انسان ہی ہوں گے، ان کے جوڑے ہوں گے، لوگوں نے یہ تذکرہ کیا ہے۔ مردوں کے لیے عورتوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پاک، خالص، صاف، نیک بنا کر، باحیا بنا کر، باکرہ بنا کر، اٹریکٹیو بنا کر ان کو ان کی بیویاں پیش کی جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو بھی اس طرح سے حور ملیں گے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے اس طرح کی بات کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ جو انسان کی خواہش ہوگی وہ ساری خواہشات کی وہاں تکمیل ہوگی۔ یہ ایک بلینکٹ پرمیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا۔ عورتوں کے سلسلے میں کھل کر یہ بات چونکہ ان کی حیا کے خلاف ہے اس لیے تذکرہ نہیں کیا، البتہ مردوں کے سلسلے میں کہا کہ ان کو ان کی بیویاں حوروں کی شکل میں ملیں گی۔ پھر دوسرے جنتیوں کا تذکرہ کیا، لش گرین جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، فوارے وہاں ابل رہے ہوں گے، لذیذ پھل، کھجور، انار ہوں گے، اور خیموں میں، ٹینٹ میں ان کی بیویاں ہوں گی، اور سبز رنگ کے کپڑے لوگ پہنے ہوئے ہوں گے، اور گدوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نادر قسم کی قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ تمہارے رب کا نام بہت ہی بزرگ و برتر ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ، یہ بھی سورہ رحمان کی طرح صورت ہے، اس کی مثنیٰ صورت ہے۔ اس میں 3 گروہوں کا قیامت کے دن ذکر فرمایا۔ اذا وقعت الواقعہ، وہ واقعہ جو واقع ہونے والا ہے، وہ لازماً ہو کر رہے گا، وہ ہو جائے گا، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تہ بالا کرنے والا وہ واقعہ ہوگا، زمین ہلا ماری جائے گی اس دن، پہاڑ دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑنے لگیں گے اور دھول کی طرح ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے۔ نمبر 1 اصحاب یمین، دوسرا اصحاب شمال، تیسرا سابقون الاولون۔ سابقون الاولون صحابہ کرام تھے،
اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ پہلے زمانے میں بہت زیادہ تھے، لیکن بعد کے زمانے میں قیامت کے قریب میں بھی کچھ لوگ جو دین کے لیے جو کام کریں گے، جو اسکالرز تھے، جو بڑے علماء تھے، جنہوں نے زندگیاں تحریک کے لیے لگا دی، جیل میں زندگیاں کاٹ دی، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، یہ سابقون الاولون جو پہلے زمانے میں زیادہ تعداد میں، بعد کے زمانے میں تھوڑی تعداد میں ہوں گے۔ اصحاب الیمین اس زمانے میں بھی اسی مقدار میں تھے اور بعد کے زمانے میں بھی ہوں گے۔ اصحاب الشمال جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تین کیٹیگری کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور مقربین جو سب سے بہترین لوگ سابقون الاولون اللہ کے قریب ترین بندے ہوں گے، ان کی جنتوں کا تذکرہ فرمایا۔ کہا کہ وہ مرصع تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ مرصع کا مطلب ہے انلے ورک، جو خوبصورت فرنیچر ہوتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا نقش و نگاری کرنے کے بعد رنگ برنگ کی چیزوں سے اس کی نقش و نگاری کی جاتی ہے۔ اور بادشاہوں کے ہاں وہ تو آئیوری جو وہ ہوتا ہے، ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں اس سے وہ کرتے تھے انلے ورک، منقش۔ تو ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا چیزیں اس سے، لیکن مرصع تخت ہم جو سمجھتے ہیں آئیوری ایک کاسٹلی آئٹم ہے، ڈائمنڈ ہے یا اور کوئی چیزیں، اس سے زیادہ قیمتی چیزوں سے ان کے تخت سجائے گئے ہوں گے۔ ان کے لیے سرونٹس ہر طرف پھر رہے ہوں گے خدمت کے لیے، ان کے لیے شراب مہیا ہوگی اور کپس ہوں گے، جام ہوں گے، مختلف قسم کے پینے کے لیے جو میجرز ہوتے ہیں وہ سارے کراکریز، بیوٹیفل کراکریز ہوں گے، اور لذیذ پھل کھانے کو دیے جائیں گے، گوشت ذوق کے مطابق پرندوں کا گوشت ان کو دیا جائے گا، اور سرمائے راحت و سکون ان کی بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی، اور بے غل و غش اللہ تعالیٰ کے انعامات اور بخشش اور اس کی نعمتوں، اس کی خوشنودی اور اس کی مرضیات سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور ہر طرف ان کے لیے سلام سلام کی فضا عام ہوگی۔ اصحاب الیمین جو جنتی ہوں گے وہ دوسری جنت کا اللہ نے تذکرہ کیا، وہاں ان کے لیے بے خار بیریاں ہوں گی، گچھے دار کیلے ہوں گے، چھاؤں میں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی، اس کا بھی منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ جہاں سے کوئی ندی شروع ہوتی ہو، اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور آئس کیپ سے آئس پگھل کر جو ندی بہتی ہے، شور شرابہ کرتے ہوئے، دھوم مچاتے ہوئے، اچھلتی کودتی ہوئی، پہاڑوں کے بیچ میں سے اپنا راستہ کاٹتے ہوئے جو ندی چلتی ہے، اس کا بھی ایک اپنا حسن، بیوٹیفل حسن ہوتا ہے۔ جنتی اس حسن سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور کھلے عام ان کے لیے پھل ہر طرف لٹک رہے ہوں گے، اور اس سے بلا روک ٹوک استفادہ وہ کریں گے، اور ان کی بلند نشستیں ہوں گی، ان کو بیٹھنے کی خوبصورت جگہ ہوں گی، ان کی حور ہوں گے، ان کی بیویاں ہوں گی جو جوان، حسین اور بڑی محبت کرنے والی ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، ایسی بیویاں ان کو ملیں گی۔ یہ دوسری جنت کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اصحاب الشمال کا تذکرہ آیا، جن کو جھلسنے والی آگ اور کھولتا ہوا پانی، کھانے کے لیے زقوم اور پینے کے لیے پیپ کا دھون، یہ ان کو دیا جائے گا۔ اور آخرت کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد روزی کی تخلیق، پانی، آگ، ان سب چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کیسے پیدا کیا، اور وہ ساری چیزوں کا حساب کتاب ایک محفوظ جگہ رکھتا ہے۔ لوگ جھٹلائیں تو جھٹلائیں، اے رسول آپ ان کی بے اعتنائی سے آپ درگزر کیجئے، قرآن کی دعوت کو عام کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ سرفراز ہوں گے۔ آخر میں ایک صورت آئی ہے سورہ حدید، اس کا تذکرہ کل انشاءاللہ تفصیل سے ہوگا۔ آج صرف یہ میں بتا دوں کہ سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کا تذکرہ فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ بعد بھی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے خوبصورت ناموں کا اور اوصاف کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد مومنوں کو کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف، اس کے مغفرت کی طرف۔ تمہاری زندگی میں اگر کمپٹیشن ہے، کسی سے مسابقت ہے، تو اس معاملے میں کون نیکی کرتا ہے اس میں مسابقت
مسابقت ہونی چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان کمپٹیشن زیوروں میں، کپڑوں میں، گھروں میں اور مال و دولت میں اور بینک بیلنس میں کرتے ہیں. نہیں، ہمارے بچوں کا مزاج ہم بنائیں کہ اگر اس بچے نے 2 فقیروں کو کھانا کھلایا تو دوسرے بچے نے 4 فقیروں کو کھانا کھلایا. یہ کمپٹیشن ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. ایک بچے نے آج ایک صورت یاد کی تو دوسرا بچہ 2 صورتیں یاد کیا ہے. ایک نے نظم گانے کا فن سیکھا ہے تو دوسرے نے تقریر کا فن سیکھا ہے. بچوں کے اندر بچپن سے نیکی کا کمپٹیشن، نیکی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. قرآن اس کی بھی تعلیم دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس صورت کا جو موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں والا کام کیا ہے؟ رسولوں کا کام یہ ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات دے کر اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور شریعت بھی بھیجی تاکہ دنیا میں لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں. یعنی نبیوں والا کام یہ ہے کہ دنیا میں جسٹس کا نظام قائم ہو جائے. سوشل جسٹس، پولیٹیکل جسٹس، اکنامک جسٹس، ہر قسم کا انصاف دنیا میں ملے. آج دنیا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ظلم ہے، لوٹ ہے، گھسوٹ ہے اور لوگوں کے لیے ایکول اپورچونٹیز نہیں. نہ پڑھنے کے لیے ایکول اپورچونٹیز ہیں، نہ کمانے کے لیے ایکول اپورچونٹیز ہیں. رسولوں کا کام یہ ہے کہ دنیا میں عدل و قسط کا نظام قائم کرتا ہے. حضرات، نبیوں والا یہ کام ہم فراموش کر گئے. ہمیں یاد نہیں رہا کہ نبی دنیا میں صرف دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں آتا بلکہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عدل و قسط کے نظام کو دنیا میں قائم کر کے جاتا ہے. لوگوں یاد رکھو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، ظاہری ٹپ ٹاپ ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر مال و دولت کے معاملے میں مسابقت کرنا، کثرت کر جانا اور دولت جمع کرنے کی فکر کرنا، یہ دنیا کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی جو باقی رہنے والی ہے، پائندہ تر ہے، اس کے بارے میں تمہیں فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں کو کما حق سمجھنے اور اس میں جو باتیں ہمیں عمل کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن باتوں سے بچنے کی تاکید ہے اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.